635 ہجری کے وسط میں علی بن ورقہ کو اپنے ننھے فرزند احمد کے لیے اتالیق کی ضرورت پیش آئی تو یہ ذمہ داری محمود کے سر ڈال دی گئی۔ اس دور میں غلاموں سے تعلیم و تربیت کا کام لینا کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ اسے ان کی بڑی ذمہ داری قرار دیا جاتا تھا۔ محمود بالکل ان پڑھ بھی نہیں تھا۔ تعلیمات اسلامی کے زیور سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسے لکھنے کا فن بھی بخوبی آتا تھا۔ اس میں جو خوبی سب سے ممتاز تھی وہ دوسری زبانوں سے آگاہی تھی۔ وہ بڑی روانی اور اہل زبان کے انداز میں بولا کرتا تھا۔ یہ خوبیاں اس کے سابق آقا بند قداری کی عطا کردہ تھیں۔ اتالیق بننے کی صلاحیت سے وہ ابھی بہت دور تھا۔ علی بن ورقہ اسے جانے کیا سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کے خیال میں محمود سے بہتر کوئی دوسرا شخص احمد کو ابتدائی تعلیم و تربیت نہیں دے سکتا تھا۔ احمد ایک کن ذہن اور کھیل تماشوں کا شوقین بچہ تھا۔ اسے سنبھالنا کافی محنت طلب کام تھا۔ محمود کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ بچہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس نے اپنے آقا سے اس ضمن میں بات چیت کرنا چاہی، مگر علی بن ورقہ نے دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا۔ اس پہ محمود مجبور سا ہو گیا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر اسے ابتدائی اور اخلاقی تعلیم کا آغاز کیا۔ احمد کے پاس روزانہ لاکھ بہانے ہوتے، وہ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کر دیا کرتا۔ محمود نے بڑے پیار و محبت سے اسے سنوارنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ احمد کبھی کبھار تو اس کی باتیں آسانی سے سمجھ جاتا اور کبھی کبھار بے حد تنگ کیا کرتا۔ محمود کو جہاں احمد کی تعلیم کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، وہیں گھر کے کام کاج اور عمرا کے پاس آنے جانے کی خدمت بھی کرنا پڑتی۔ محمود میں یہ عادت آہستہ آہستہ پختہ ہو چکی تھی کہ وہ کام کو ہر حال میں پورا کیا کرتا، چاہے کام کی نوعیت کیسی ہی کیوں نہ ہوتی۔ وقت نے اسے ننھی سی عمر میں مصیبتوں اور آزمائشوں سے دوچار کر دیا تھا۔ سال و ماہ گزرتے چلے جا رہے تھے اور محمود جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ایک باعمل اور پرعزم شخصیت کا مالک بنتا جا رہا تھا۔ اس کی کرنجی آنکھوں کا سقم اس کی خوش کلامی اور مزاح کے پردوں میں چھپ چکا تھا۔ دشت کیچاک کی یادیں ہی اس کا کل سرمایہ حیات تھیں، جنہیں وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر پایا۔ اس کی ننھی آنکھوں نے سلطنت خوارزم کی تباہی دیکھی تھی۔ مسلمانان اسلام کی کٹی پھٹی لاشیں اور ان کی کھوپڑیوں کے مینار اس کے ذہن میں آج بھی محفوظ تھے۔ اسے وحشی تاتاریوں سے سخت نفرت تھی، جنہوں نے اسے گھر بار سے اکھاڑ کر غلام بنا ڈالا، اس کی ماں اور بہنوں کو روند ڈالا، اس کے ننھے ساتھیوں کو غلامی کا طوق پہنا کر وطن سے دور نہ جانے کہاں کہاں پہنچا دیا۔ مسلمانوں میں رہ کر وہ خاصا اذیت کا شکار بھی تھا، کیونکہ مسلمانوں میں شاعر اسلام اور کتاب اللہ کے احکامات سے کھلا انحراف عیاں تھا۔ اس کا خاندان نو مسلم کہلاتا تھا۔ اس کے دادا نے بلخ اور سمرقندی مسلمان تاجروں کی تبلیغی مساعی کی بدولت اسلام قبول کیا۔ اس کے باپ نے سلطنت خوارزم میں پرورش پائی اور شاعر اسلامی کی بجاآوری میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے شاہ علاؤالدین خوارزم نے اپنے دربار میں ایک معزز رتبے سے نوازا۔ محمود کے خاندان میں اطمینان اور مالی خوشحالی کی فضا پروان چڑھنے لگی، مگر کچھ حاسد درباریوں نے اس کے باپ کے خلاف شاہ علاؤالدولہ کے کان ایسے بھرے کہ وہ اپنی مدافعت میں کچھ بھی نہیں کر پایا اور اسے عتاب شاہی کو جھیلنا پڑا۔ وہ پابند سلاسل ہوا اور زندان خانے میں دھکیل دیا گیا۔ یہی وہ دور تھا جب سے محمود کے گھرانے پر آزمائشوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور ان کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ اس کی مشفق ماں نے خود کو اور اپنے بچوں کو حاسد درباریوں کے ستم سے بچانے کے لیے اپنے آبائی وطن دشت قیچاق میں پناہ لی، مگر تقدیر کی آزمائش کا دور ابھی اختتام کو نہیں پہنچا تھا۔ اس لیے منگولوں اور تاتاریوں کے لشکر ان کے علاقوں کو رونتے ہوئے ہر طرف دندنانے لگے۔ اس کی ننھی آنکھوں نے اپنی ماں اور بہنوں پر ٹوٹنے والے ستم کو بھی دیکھا تھا، اپنے دوسرے بھائیوں کو قتل ہوتے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا تھا۔ تہذیب و تمدن سے ناآشنا وحشیوں نے اسے کئی سال تک اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور پھر مسلمانوں سے اس کی قیمت وصول کر لی۔ یہ کیسا انصاف تھا کہ مسلمان کے آزاد بچے پہلے تو قیدی بنائے گئے اور پھر ان کو قیمتاً لوٹا دیے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں خرید کر آزاد کر دیا جاتا اور اپنے بچوں میں ملا کر اعلیٰ تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جاتا، مگر ان کے آقاؤں نے بھی انہیں غلام کے درجے سے زیادہ نہ سمجھا اور ان میں سے کئی ان کے ظلم و ستم کی چکی میں پس کر موت کے گھاٹ اتر گئے۔ کوکیشی سفید فام غلاموں کی آمد نے جہاں مسلمان امراء میں رقابت کی فضا پیدا کی، وہیں ان کی جمع مردی اور بہادری نے بڑوں کے دل بھی جیت لیے۔ محمود کو ایسا موقع میسر نہ آیا کہ اس کی بہادری اور جمع مردی کے جوہر کھل کر سامنے آتے۔ وہ تو علی بن الورقہ کے گھر میں کسی بیکار شے کی مانند زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ علی بن ورقہ اسی زوم میں اتراتا پھرتا کہ اس کے پاس سفید فام غلام ہے۔ پھر جب حماد کے دوسرے امراء کے پاس بھی سفید فام غلام آ گئے
تو محمود کی حیثیت ثانوی ہو گئی۔ وہ احمد کے ساتھ مغزماری میں الجھا رہتا۔ احمد کی نالائقی نے اسے بے حد تنگ کر رکھا تھا۔ ایک آدھ بار اس نے تیش کے عالم میں اس کو 2 ہاتھ لگا دیے، جس پر اسے اچھی بھلی سزا سہنا پڑی۔ علی بن ورقہ کی بیوی ام داجلہ اپنے شوہر کی طرح بدمزاج اور اترانے میں 2 ہاتھ آگے تھی۔ وہ احمد پر سختی کو برداشت کرنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ احمد کی نالائقی اور خرابی کا کوئی صحیح معنوں میں ذمہ دار تھا تو وہ ام داجلہ تھی۔ محمود علی بن ورقہ کے گھر میں رہ کر وقت کے ساتھ ساتھ محتاط ہو گیا تھا۔ وہ ہر کام کو بڑی سوچ بچار کے بعد عمل میں لایا کرتا۔ اسے مار پیٹ کا کوئی رنج نہیں تھا، مگر وہ اپنی ذات کو ذلت کی پستیوں میں گرانے سے اجتناب برتتا۔ ایک دن ام داجلہ کی نند فاطمہ اپنے بھائی سے ملنے دمشق سے ہمات آئی۔ وہ 1 ہفتے تک وہاں مقیم رہی۔ وہ اکثر محمود کو دیکھ کر کسی گہری سوچ میں ڈوب جایا کرتی۔ بھاوج نے 1 ہفتے تک اس کی خوب خاطر مدارت کی اور اس کے سامنے اپنی عمارت کے ایسے پل باندھے کہ فاطمہ جل بھن کر رہ گئی۔ فاطمہ کا شوہر دمشق کے دربار میں پہرے دار کی حیثیت سے متعین تھا۔ ام داجلہ کو اس بات کا بڑا زوم تھا کہ اس کی نند ایک معمولی گھر میں بیاہی گئی ہے۔ وہ جب بھی اس سے ملتی تو اس بات کا احساس دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی کہ اس کی مالی اور معاشرتی حیثیت بھائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جس دن فاطمہ نے واپس لوٹنا تھا اس دن علی بن ورقہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ اگر بھائی کا انتظار کیا جاتا تو رات پڑ جاتی۔ فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بھائی سے ملے بغیر ہی رخصت ہو جائے۔ اس نے ام داجلہ کو اپنی خواہش سے آگاہ کیا تو اس نے بلا کو ٹلتے دیکھ کر فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ اسی دوران احمد کھیلتا ہوا وہاں آ گیا۔ فاطمہ نے اسے اپنی جھولی میں بٹھایا اور پیار کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں ام داجلہ نے بڑھ ہانکی کہ اس کا بیٹا بڑا لائق ہے۔ فاطمہ نے غیر شعوری انداز میں اس سے 1-2 سوال کیے جن کے وہ صحیح طور پر جواب نہیں دے پایا۔ فاطمہ نے بچہ سمجھ کر بات کو ذہن سے نکال دیا اور کسی لمحے احمد بھی اس کی جھولی سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ام داجلہ کے دل میں احمد والی بات مسلسل چبھتی رہی۔ اس کا سارا خیال احمد کے معاملے میں مرتکز رہا۔ جو خفت اور خجالت اسے محسوس ہو رہی تھی اس سے فاطمہ لا علم تھی۔ محمود اچانک کسی معاملے کے بارے میں پوچھنے کے لیے وہاں چلا آیا۔ ام داجلہ تو پہلے ہی بری بیٹھی تھی۔ وہ اس کی شکل دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ چھڑی سے اس نے محمود کو خوب مارا۔ محمود حیران و پریشان چپ چاپ مار کھاتا رہا۔ فاطمہ پہلے تو کچھ سمجھ نہ سکی کہ کیا ماجرا ہے، مگر جلد ہی بات کی تہ تک پہنچ گئی۔ اس نے فوری طور پر دخل اندازی مناسب نہیں سمجھی، مگر جب ام داجلہ کا غصہ کسی حد تک ٹھنڈا ہو گیا اور محمود نیل زدہ بدن کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا تو فاطمہ نے اپنی بھاوج کو نصیحت کرنا چاہی۔ ام داجلہ نند کی نصیحت بھلا کیسے سن سکتی تھی؟ اس نے جلاپے میں کہا، فاطمہ خاتون، اگر تمہیں اس غلام سے اتنی ہی ہمدردی ہو رہی ہے تو اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ فاطمہ اس کی بات سن کر کسی سوچ میں پڑ گئی۔ سوچ لو ام داجلہ، اگر میں اسے لے گئی تو تم ہی پچھتاؤ گی۔ تم ایک دفعہ لے جا کر تو دیکھو، خبیث اتنا کھاتا ہے کہ تمہارا میاں ایک اور ملازمت بھی کر لے تب بھی اس کی خوراک پوری نہیں ہو سکے گی۔ ام داجلہ نے ہاتھ نچا کر کہا۔ ام داجلہ، فاطمہ نرمی سے بولی، کھانے والے کے رزق کا انتظام خدا کرتا ہے، تمہیں وہ اگر بار لگتا ہے تو مجھے دے دو، لے جاؤ، بلکہ اسی لمحے اسے لے کر اپنی شکل گم کرو، اسی وقت میرے گھر کی دہلیز پار کر جاؤ، میں تمہیں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ام داجلہ زج ہوتے ہوئے بولی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے محمود کو آواز دی۔ محمود ابھی بھی اپنی چوٹیں سہلا رہا تھا کہ دوبارہ طلبی پر سہم گیا۔ وہ سستی سے چلتا ہوا وہاں پہنچا۔ خبیث، ام داجلہ نے آنکھیں نکالی، تجھے کہا گیا تھا کہ احمد کو اچھی تعلیم دے تاکہ وہ اپنے آقا کی طرح دربار میں اعلیٰ عہدے کا مالک بن سکے، مگر تو نے اسے نکما بنا کے رکھ دیا۔ تیری اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں، تو اس خاتون کے ساتھ اسی وقت یہاں سے نکل جا۔ مگر آقا کیا کہیں گے؟ محمود بمشکل بولا۔ آقا کی فکر چھوڑ، انہیں میں خود دیکھ لوں گی، تو یہاں سے شکل گم کرنے والی بات کر۔ فاطمہ نے محمود کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے برقعے کو سمیٹتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ محمود اس اچانک تبدیلی پر دنگ رہ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ فاطمہ کوئی اور نہیں ہے، اس کے آقا کی بہن ہی ہے۔ وہ اس کے پاس رہے یا آقا کے پاس، وہ انہی کا غلام رہے گا۔ اس نے اپنے ذہن پر زیادہ زور دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ خاموشی سے فاطمہ کے ساتھ چلتا رہا۔ حماد سے روزانہ مختلف اوقات میں قافلے دمشق روانہ ہوتے تھے۔ اس دور میں تنہا عورت کے سفر کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ فاطمہ اکیلی تھوڑی تھی، اس کے ساتھ محمود تھا۔ وہ دونوں ایک قافلے کے ساتھ دمشق روانہ ہو گئے، وہی دمشق جہاں محمود چند سال پہلے بکا تھا۔ شام کو علی بن ورقہ دربار سے واپس لوٹا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنی بہن کی بابت پوچھا۔ ام داجلہ نے بڑی لاپرواہی سے اس کے رخصت ہونے کی اطلاع دی۔
علی بن ورقہ نے بھی بہن کی رخصتی کو اہمیت نہیں دی. اس کا دھیان ادھر ادھر کے کاموں میں بٹا رہا. کسی موقع پر اسے محمود کی ضرورت پیش آئی تو اس نے کمرے میں سے ہی آواز دی. محمود تو نہیں آیا، البتہ ایک دوسرا غلام فوراً پیش ہو گیا. علی بن ورقہ نے اس کی جانب گھور کر دیکھا اور محمود کو بلانے کا حکم دیا. مالک، وہ گھر میں نہیں ہے، اسی لیے میں حاضر ہوں، غلام نے مؤدب لہجے میں بتایا. کہاں گیا ہے یہ خبیث؟ مجھے معلوم نہیں، جاؤ اپنی مالکہ کو یہاں بھیجو. علی بن ورقہ نے اسے حکم دیا. وہ حیران و پریشان تھا کہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ محمود بنا بتائے یا اس کی اجازت کے بغیر رات کے وقت کہیں گیا ہو. اتنے میں داجلہ وہاں آ گئی. محمود کہاں ہے؟ سوال کیا گیا. اسے میں نے فاطمہ کو بخش دیا ہے، وہ اسے اپنے ساتھ دمشق لے گئی ہے. داجلہ نے زلفیں جھٹک کر ایک ادا سے بتایا. علی بن ورقہ پر تو جیسے بجلی ٹوٹ پڑی تھی. ایک لمحے کے لیے اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا. دوسرے ہی لمحے وہ ہتھے سے اکھڑ گیا. کمرے میں تیز چھناکے کی سی آواز گونجی. داجلہ کا چہرہ پڑنے والے تھپڑ سے دوسری جانب گھوم گیا. وہ حیرت و خوف میں مبتلا اپنے شوہر کی جانب دیکھنے لگی. تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ داجلہ تڑپ اٹھی. اس 2 ٹکے کے غلام کے لیے تمہارا ہاتھ آج مجھ پر اٹھ گیا. علی بن ورقہ شدید غصے میں کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا. اس کی سانسیں تیز تھیں اور وہ بار بار اپنی مٹھیوں کو بھینچ رہا تھا. تمہیں وہ غلام کیا تکلیف دے رہا تھا کہ تم نے اسے اپنے گلے سے اتار دیا؟ علی بن ورقہ نے بے چینی کے عالم میں کہا. خبیث سارا دن روٹیاں توڑتا ہے اور کام ذرا بھر نہیں کرتا. ایک احمد کی پڑھائی کی ذمہ داری سونپی تھی، اس میں بھی کام چور نکلا. آج تمہاری بہن کے سامنے میری حد تک کروا دی. اس نے احمد سے سوال پوچھے اور احمد جاہلوں کی طرح منہ ہلاتا رہا. بھلا میں ایسے غلام کو کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ شکر کا کلمہ پڑھو، ایک بوجھ تو ٹلا. داجلہ اپنی لگن میں بولتے گئی جبکہ علی بن ورقہ محض دانت پیستا رہ گیا. تم دنیا کی احمق ترین عورت ہو. تم ایک ایسے غلام سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو جس کی بدولت تمہارا بیٹا آنے والے وقت میں کسی ممتاز مقام پر پہنچ سکتا تھا. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ احمد نالائق اور نکما ہے. میں نے کچھ سوچ کر ہی یہ ذمہ داری اسے سونپی تھی، اور خدایا اب میں کیا کروں گا؟ میں کل ہی دمشق جاؤں گا اور اسے فاطمہ سے واپس لے کر آؤں گا. میں نے 500 دینار سرخ کی قربانی یوں ہی نہیں دی تھی. میں نے اس میں ایسے گن دیکھ لیے تھے جو آنے والے وقت میں ہمارے خاندان کا نام روشن کرنے کے کام آ سکتے تھے. تم کیا سمجھتی ہو کہ میں نے اسے کوئی خاص کام نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیکار کی روٹیاں توڑتا ہے؟ کام کرنے کے لیے میں نے تمہیں دوسرے غلام لا کر دیے ہیں. وہ میرے بیٹے کا روشن مستقبل ہے. ابھی تو وہ لڑکپن میں ہے، مگر تم خود ہی دیکھ لیتی کہ جوانی میں یہ کیا کیا کر گزرتا. علی بن ورقہ ہاتھوں کو ملتا رہا. داجلہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا. وہ خاموشی سے وہاں سے کھسک گئی. علی بن ورقہ نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی. دوسرے دن وہ صبح سویرے گھر سے نکل کھڑا ہوا. پہلے قافلے کے ساتھ وہ دمشق روانہ ہوا. سپہر کے وقت وہ اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچ گیا. بھائی کی شکل دیکھتے ہی فاطمہ اس کے آنے کا مقصد سمجھ گئی. علی، خیریت تو ہے؟ فاطمہ نے پوچھا. ہاں بہن، علی بن ورقہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بولا. میں دراصل محمود کو واپس لینے آیا تھا. اس کی مجھے بے حد ضرورت ہے. داجلہ تو بے وقوف عورت ہے. اس نے بنا سوچے سمجھے محمود تمہیں دے دیا. بنا سوچے سمجھے نہیں بلکہ بلا جبر و کرا. چلو ایسے ہی صحیح. بہرحال وہ میرا زر خرید غلام ہے. میں اسے واپس لینے آیا ہوں. اگر میں اسے واپس لوٹانے سے انکار کر دوں تو؟ فاطمہ نے بھویں سکیڑ کر کہا. کیوں انکار کر دو؟ کس حیثیت سے انکار کرو گی تم؟ وہ تمہارا غلام نہیں ہے، وہ صرف میرا غلام ہے. میں ہی اس کا آقا ہوں. علی بن ورقہ بپھر گیا. اسے اپنی بڑی بہن کا ذرا لحاظ باقی نہیں رہا. تمیز کے دائرے میں رہو علی، اور یہ بات کان کھول کر سن لو کہ محمود اب میرا ہے اور میرے ہی پاس رہے گا. تم کیا، کوئی بھی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا. فاطمہ سخت لہجے میں بولی. علی بن ورقہ کے لیے حالات سنگین ہو رہے تھے. وہ کسی بھی صورت میں محمود کو کھونا نہیں چاہتا تھا. اس نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا. ایک لمبا اور چمکتا ہوا خنجر اس نے پہلو میں سے نکالا. فاطمہ بھائی کے اتوار دیکھ کر دنگ رہ گئی. تمہاری اتنی جرت، بڑی بہن کو خنجر دکھا کر دمکاؤ. فاطمہ اس کی بےہودہ حرکت پر جہاں صدمے سے دوچار ہوئی تھی وہیں اس کے غصے کی انتہا باقی نہ رہی. میں اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر ہر طرح کی حرکت کا مظاہرہ کر سکتا ہوں. اسے تم محض دھمکی مت سمجھو. علی بن ورقہ آنکھیں دکھاتا ہوا بولا. تمہاری یہ بدتمیزانہ جرت. آج تمہاری محبت اور اخلاقی اقدار کی عمارت منہدم ہو گئی ہے. فاطمہ کے چہرے پر کسی طرح کے خوف کی بجائے گہرا اطمینان چھایا ہوا تھا، جیسے اسے خنجر کی پرواہ ہی نہ ہو. علی بن ورقہ بہن کے اس استحکام پر دیوانہ ہو کر جوش میں لرزنے لگا. اس کے ہاتھوں پر لرزش سی طاری ہو گئی. وہ حقیقتاً بے حد بے صبرا شخص تھا. اس کے قدم بڑھنے لگے.
فاطمہ کے چہرے پر چھایا ہوا استقلال لمحہ بھر کے لیے تھرکا، مگر وہ بھی کسی اہم فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آج تم اپنی اصلیت دکھانے کے در پہ ہو اور مجھے مارنے پر تل گئے ہو، تو آج میں بھی دیکھوں گی کہ بزدل بھائی کے ہاتھوں میں قدرت نے بہن کی موت لکھی ہے یا نہیں۔ فاطمہ ڈٹ کر مقابلے پر کھڑی ہو گئی۔ علی بن ورقہ اپنے مفادات کے جنون میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اپنے سامنے کھڑی بہن کا چہرہ دشمن دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب رشتے ناتے بھول چکا تھا۔ اس کے قدموں میں حرکت ہوئی اور وہ فاطمہ کے مقابل پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں غصے کے عالم میں دہکنے لگی۔ اس کا خنجر والا ہاتھ فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ فاطمہ نے مزاحمت کی بجائے سینہ تان کر کھڑا ہونا پسند کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ خنجر فاطمہ کے سینے کی جانب بڑھتا، ایک آہنی گرفت نے آگے بڑھ کر علی بن ورقہ کی کلائی جکڑ لی اور اس کے جارحانہ عزم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ ہاتھ کیا تھا؟ کسی فولادی پنجے سے کم نہیں تھا۔ علی بن ورقہ نے متحیر نگاہوں سے اس آہنی گرفت کے مالک کی جانب دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے اسے یوں لگا جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ ہاتھ اس کے غلام محمود کا تھا۔ 16 سالہ محمود اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کا دراز قد علی بن ورقہ سے کہیں زیادہ نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بازوؤں میں شیر جیسی قوت ابھی بھی نوخیز تھی۔ علی بن ورقہ کو محمود سے اس حرکت کی توقع بالکل نہیں تھی۔ چھوڑ میرا ہاتھ، علی بن ورقہ سنبھلتے ہوئے دانت پیس کر بولا۔ تو میرا غلام ہے تھا، اب نہیں ہوں، محمود مختصراً بولا۔ کیا مطلب؟ علی بن ورقہ کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ خود بخود ڈھیلا پڑ گیا۔ میں اب تمہارا غلام نہیں بلکہ تمہاری بہن کا غلام ہوں۔ میرا فرض بنتا ہے کہ اپنی مالکن پر اٹھنے والے ہر ناجائز ہاتھ کو توڑ کر رکھ دوں، محمود قدرے درست لہجے میں بولا۔ علی بن ورقہ یہ سن کر بھڑک اٹھا۔ غصے اور بے بسی سے وہ نڈال سا ہو گیا۔ اس کے قدم غیر شعوری طور پر پیچھے ہٹنے لگے۔ جسم میں بڑھاپے کے باعث نقاہت کی لہریں اٹھنے لگیں۔ محمود نے قوت سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ اسے ایک طرف تو یہ صدمہ تھا کہ محمود نے آج اس کا سامنا کر لیا تھا، دوسری طرف اپنی بہن سے ہونے والا انکار بھی خلاف توقع تھا۔ تیری اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ تو؟ علی بن ورقہ کو خود اپنی آواز کہیں دور سے سنائی دیتی محسوس ہوئی۔ یہ جرت مجھے میری قوت ایمان نے بخشی ہے۔ میرے مرحوم آقا بند قداری کی آخری نصیحت یہی تھی کہ میں جس کے پاس بھی جاؤں صرف اسی کا تابعدار بن کر رہوں۔ میں ان کی نصیحت کو وصیت سمجھ کر ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہوں۔ محمود اب اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ تو تجھے بند قداری یاد رہا، مگر میں کیسے بھول گیا؟ جس نے تجھے اتنا عرصہ کھانے کو روٹی دی، سر چھپانے کو اپنا گھر دیا، میں نے تو تجھے نہیں بیچا، نہ ہی کسی کو بخشا ہے کہ میں اب تیرا آقا نہیں رہا۔ اب علی بن ورقہ گھٹے گھٹے لفظوں میں بات کر رہا تھا۔ ابن الورقہ، محمود فاطمہ کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا وہ کوئی احسان نہیں تھا، وہ تیرا فرض بنتا تھا۔ تم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے رزق دیا۔ تم تو اتنے ظالم ہو کہ کسی کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتے۔ خود غرضی میں شیطان بھی تم سے پناہ مانگتا ہوگا۔ آج تمہیں اپنے احسان یاد آ رہے ہیں، مگر اس کل کو بھول گئے کہ جب ایک معذور شخص تمہارے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، منت سماجت کر رہا تھا، اور تم اس سے اس کا آخری سہارا بھی چھین لائے۔ اس نے تو تم سے صرف اپنے مرنے تک کی مہلت مانگی تھی، مگر تمہیں وہ دینا بھی عذاب دکھائی دیا تھا۔ تم کسی کو کیا دے سکتے ہو؟ اگر تم نے مجھ پر کچھ خرچ کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی فوراً چکا لیا۔ میں آج کے بعد تمہارا غلام نہیں۔ زندگی مکافات عمل ہوتی ہے۔ کل جو کچھ تم نے کسی کے ساتھ کیا، آج قدرت نے ایسا ہی تمہارے ساتھ کر دکھایا۔ اس لیے جو بھی قدم اٹھانا ہو اسے سوچ سمجھ کر ہی اٹھانا۔ میں اب جوان بھی ہوں اور مضبوط بھی۔ ناخلف میں یہ معاملہ قاضی کی عدالت میں لے جاؤں گا۔ تو نے مجھ سے بغاوت و سرکشی کی ہے، اور سزا میں تجھے زندگی بھر زندان خانے کی ہوا کھلاؤں گا۔ تو نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ علی بن ورقہ تیش کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری بیوی نے یہ غلام مجھے بخش دیا، اور بخشی ہوئی چیز واپس مانگنا امراء کی شان کے خلاف ہے۔ اگر تم بھری عدالت میں اپنا مضحکہ اڑوانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ محمود کے عقب میں سے فاطمہ بول پڑی۔ وہ خود کو محمود کے عقب میں بے حد محفوظ سمجھ رہی تھی۔ بہت خوب، یہ میرا غلام ہے کہ میری بیوی کا؟ اور وہ کون ہوتی ہے میری ملکیتی چیز مجھ سے اجازت لیے بنا کسی دوسرے کو بخشنے والی؟ علی بن ورقہ تڑک کر بولا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں سے سیدھے قاضی کے پاس جاؤ، اب وہی تمہارا مسئلہ حل کرے گا۔ فاطمہ نے ہاتھ جھٹک کر لاپرواہی سے کہا۔ محمود سیسا پلائی دیوار بنا اپنی مالکہ کے سامنے کھڑا رہا۔ علی بن ورقہ کافی دیر تک اپنی بیوی اور بہن کو ہذیان بکتا رہا۔ وہ محمود کی جانب بار بار کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا، مگر جوں ہی اس کی نگاہ اس کے چوڑے چکلے سینے پر پڑتی تو وہ خود کو بے بسی کے بھنور میں پھنسا ہوا محسوس کرتا۔
علی بن ورقہ نے جب دیکھا کہ بات بننے کی بجائے اب بالکل بگڑ چکی ہے تو اس نے فوراً پینترا بدلا اور چکنی چپڑی باتوں پر اترایا اور پستی کی اتھا گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ نہ صرف اس نے اپنی بہن سے فوراً معافی مانگی بلکہ محمود سے بھی دونوں ہاتھ جوڑ کر واپس چلنے کی استدعا کی۔